کہ what did you do with your life which God gave you؟ کیا کیا انسان نے اپنے آپ کے ساتھ؟ کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر کی اس نے اپنی آواز سے، اپنی سچائی سے۔ اس کے کلیجے کی کاٹ سے کتنے سینوں کے دل دھڑکنے شروع ہوئے، کتنے لوگوں میں وہ اپنا نظریہ اتار سکا۔ ادھر تو انسان کا اپنا جسم نہیں سنبھالا جا رہا ایک ٹائم، اور آپ دیکھیں لوگ پوری پوری قوموں کے دریاؤں کے رخ موڑ گئے اپنی طرف۔ انہوں نے پہاڑوں کو اپنے اندر منضبط کر لیا، کائنات ان کے سینے میں آ کے ضم ہو گئی۔ وہ اتنے بڑے کلیجے اور جگر تھے۔ کیسے پہنچتا ہے ایک ننھا سا خلق الانسان ضعیفہ والا شخص؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور بنایا ہم نے انسان کو۔ یہ گوشت کے لوتھڑے والا دل جس نے بند ہو جانا ایک دن، کیسے پہاڑوں کی اور کوکبوں کی ان ارتفاع تک پہنچ گیا، کیسے کر جاتا ہے انسان؟ یہ ان لوگوں کی بحث رہی ہے جنہیں معاشرے کی غلط روایات کبھی روک نہ سکی۔ یہ وہ نسلیں تھیں جو بنی ہی نہیں تھی کسی پنجرے میں بند کرنے کے لیے۔ ٹیلنٹ کا تعلق کسی برادری، قبیلے، کسی ملک سے نہیں ہوتا۔ ہنر تو ہنر ہے، کسی بھی حصے میں ہوگا، نمایاں ہو جائے گا کسی بھی دن جگہ۔ اس لیے کسی بڑے آدمی نے مجھے میری وقت کی محنتوں کے وقت، اور جب میں مارے کھا رہا تھا اور دھکے کھا رہا تھا، اس نے مجھے کہا تھا شیخ ریممبر یو ول بی ڈسکورڈ بائی یور کنٹری ون ڈے، تیرا ملک ایک دن تجھے ضرور پہچانے گا۔ اور ہم نے وہ دن دیکھا کیسے ایک انسان جو بنا تھا اڑنے کے لیے کیسے لاک کرتا ہے اپنے آپ، کیسے جھوٹ بولتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہ میں یہ ہوں۔ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے ایک آدمی اپنی لمٹ کو؟ کیسے رک سکتا ہے کہ انسان کیسے اپنی سلطنت کم کر؟ وہ تقلیل اور تخفیف اور تحقیر اور تذلیل کیسے اپناتا ہے کہ انسان کہ میں یہی ہوں اور اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی تجھے روکنے کے لیے کہ یہاں نہیں، یہ ہماری سرداری ہے اور یہاں ہماری سرداری ہے۔ کیسے وہ شعور کی آنکھ، وہ جرت کیسے اس سینے کو عطا ہوتی ہے؟ یہ ہے سوال بڑی قوموں کے، جنہیں افکار اور امواج اور طوفان روک نہ سکے کبھی، جنہیں وہ دھمکیاں اور وہ تنقید اور وہ حقد کے بازار جو ان کے خلاف گرم تھے وہ روک نہ سکے انہیں۔ عام سا شخص پہچانتا بھی نہیں ہوگا ان گلیوں میں اس کو کہ مستقبل کا شیر گھوم رہے، تو سلام ہے ان گمنام شیروں کو جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکے دنیا میں، سلام ہے ان کو۔ حسن بھی اس کائنات کا یہ ہے جب آسمانوں کے نیچے ایک بادشاہ گھوم رہا ہے بغیر اپنی عوام کے، سلام ان بادشاہوں کو جن کو ابھی عوام نہ مل سکی اپنی، سلام ہے ان، اور اس عوام کو بھی سلام ہے جنہیں اپنا لیڈر نہ مل سکا ابھی تک۔ یہ زندگیاں تنہائیوں کا سفر ہے، اپنے قتل کا رواج بخشنے کے لیے، طوفانوں کو وہ امواج بخشنے کے لیے، سمندروں کو وہ فلسفے بخشنے کے لیے، قطروں کو وہ انقلاب بخشنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے، تنہائی۔ اور ہم لوگ شہرت پہ بھوکے ہیں، شیشے میں کھڑے ہو کے اپنی شکل نہیں دے سکتے تھے۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کے کلیجوں میں سے بڑی بڑی شاہراہیں نکال دیتے ہیں وہ جو کبھی اپنا رستہ نہ ڈھونڈ سکے۔ یہ تنہائیاں مقدر ہیں لیڈروں کی، تو جنہیں یہ تنہائیاں نصیب نہ ہوئی انہیں وہ مقام اور قیادت بھی نہیں مل سکتی۔ تو اگر آج تو اکیلا ہے، مبارک ہو، ویلکم ٹو دا کلب، ہمارے قبیلے میں تیرا سواگت ہے۔ اگر آج تو تنہا ہے اور لوگ تیرا گیت نہیں سن رہے، زندگی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے رہی، خاندانوں کی تائید تجھے نہیں مل رہی، لوگوں کی تنقید تیرے خلاف مضبوط اور کبھی ہوئی ہے، سینہ زخمی ہے ان کے تیروں سے، محبوب چھوڑ چکے ہیں تجھے، وہ دہلی سے دھتکار چکی ہیں، اگر وہ تجھے سمجھ نہ سکے، تو انہیں سمجھا نہ سکا، وہ عشق وصال پا نہ سکا، سلام ہے تجھے ترقی کی راہ کے اوپر پہلا قدم ہی ان گمنامیوں کا تھا کہ لوگ قبول نہیں کریں گے تجھے۔ اس قیادت کے سفر کو، اس امامت کے سفر کو، اس ریاضت کے سفر کو اور اس شہادت کے سفر کو، جہاں روح خود سے ملتی ہے، پھر خود اس سے ملتا ہے، پھر انسان اپنی قوم سے ملتا ہے، پھر قافلہ جگہیں بناتا ہے اپنے، کیا منہ دے گا اپنے آپ کو کہ میں کر سکتا تھا، میں نکات پر، استنباطات پر، استقراء پر، استخراج پر، میں یہ باب استفال کے سیگوں کا ماہر بن سکتا تھا، میں تزکیے کا امام بن سکتا تھا، میں تعلیم اور حکمت کے باب گرم کر سکتا تھا، میں ان دو افراط اور تفرید کے اندر توسط کا امتزاج پیدا کر سکتا تھا، وابتغی بین ذالک سبیلا کا قیام کر سکتا تھا، میں آفتاب کو وہ روشنی دکھا سکتا تھا، مگر وہ جو کبھی اپنی آئینے میں شکل نہ دیکھ سکتے تھے وہ لوگوں کا عکس بن گئے، ان کی ریفلیکشن بن گئے۔ کیسے ہوتا ہے یہ شروع؟ کیا بنیاد ہے اس کی؟ تو پہلی چیز تو ہے سوال
سوال نہیں کرتی آج قوم. ایک زمانہ تھا ہمارے لوگ سوال کرتے تھے.